أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طالب علموں کو لیسن 8 دی وے اٹ واز اینڈ از میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ لیسن ہے اصل میں جنریشن گیپ کے بارے میں۔ جنریشن گیپ یعنی اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے جنریشن گیپ۔ فار ایگزامپل آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا اپنے بڑوں سے کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، آپ کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا ہے، ہمارا زمانہ اچھا تھا، آپ کا زمانہ اچھا نہیں ہے۔ ہم موسیقی کو اس طرح ہم موسیقی کہتے تھے، آج کل تو شور ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ ایک بیٹی اور ایک باپ کے مابین اس طرح کے کچھ ایسے کانٹیسٹ سا ہے، ایک کچھ کلام ہے، کچھ ایسے مناظر ہے، کنورسیشن ڈائلاگس ہے جو کہ ہمیں یہ پتہ دیتی ہے کہ کتنا ڈفرینس ہے۔ یعنی باپ کہتا ہے کہ بیٹی آپ کے زمانے کا موسیقی جو ہے وہ شور ہے، اور یہ صرف اگر یہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی جس طرح بمباریوں کی آواز ہوتے ہیں، بمباری کی آواز ہوتے ہیں، اسی طرح آج کل کی میوزک کی آواز بھی ہے۔ یعنی کچھ بھی آج کے زمانے کا ہمارے زمانے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ جنریشن گیپ یعنی بابا کی جنریشن اور اس کی بیٹی کی جنریشن میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The way it was and is. When I was 13, my father used to sit in our living room and listen on our Philco radio to strange music by people named Duke Ellington, Count Basie and Jimmy Lunsford. یہ اس زمانے کے میوزیشنز ہیں، سنگرز ہیں، میوزیشن ہیں جو نام لیے گئے ہیں۔ پھر میری عمر 13 برس تھی، میرا والد صاحب ہمارے کمرے میں بیٹھ کر ہمارے فلکو ریڈیو پر ایک عجیب موسیقی سنتے تھے۔ ابھی بیٹی کو اپنے بابا کی موسیقی سٹرینج لگتی ہے۔ بالکل آج کل اگر آپ 92، 93، 94، 96 تک کے میوزک سنتے ہیں تو آج کل کی جنریشن وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ڈیوک ایلنگٹن، کاؤنٹ بیسلے اور جیمی لونسفورڈ نے گایا ہوتا تھا۔ Sometimes when I walked by, I saw him leaning back in his armchair and smiling blissfully. بعض اوقات جب میں اس کے پاس جاتا تھا تو میں نے اسے کرسی پر خوشی سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ My mission was to sneak past that living room before he caught me and made me come inside for a music appreciation lesson on the old Timmy music that I could not stand. میرا مشن یہ ہوتا تھا، میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اس کمرے کے سامنے سے چپکے سے گزر جاؤں۔ یعنی اس کی بیٹی کہہ رہی کہ میں اپنے بابا کے کمرے سے چپکے سے گزر جاؤں تاکہ وہ مجھے روکے نہیں اور مجھے سننے کے لیے مجبور نہ کرے، یعنی اپنے زمانے کی موسیقی، اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ کر اندر لے جائے اور مجھے قدیم زمانے کی موسیقی کے بارے میں سبق پڑھائے جس میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ Come here and sit down, he would say. یعنی وہ مجھے کیا کہیں گے کہ ادھر آ جاؤ
Now this is Jimmy Lunsford. یہ جیمی لونسفورڈ ہے. He pointed to the Philco and smiled. وہ پلکو کی طرف اشارہ کرتا تھا اور مسکراتا تھا. پلکو یعنی وہ ریڈیو آج کل کے جو سونی ہے یا پیناسونک ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. While I tried to adjust my ears to the low volume, and when the piece was over, he would say, "Now that's music." جبکہ میں دھیمی آواز کے ساتھ اپنے کانوں کو موافق بنانے کی کوشش کرتا تھا، اور جب ایک موسیقی ختم ہو جاتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ اب موسیقی یہ ہے. I do not know what you call the noise you hear upstairs, but that's music. میں نہیں جانتا جسے تم اوپر منزل میں سنتے ہو اسے شور کہتے ہو، لیکن موسیقی تو یہ ہے. ابھی بابا اپنی بیٹی کو کہہ رہے جو تم اوپر سن رہی ہو وہ اصل میں شور ہے، موسیقی جو میں سن رہا ہوں یہ موسیقی ہے. یعنی کتنا سوچ میں فرق ہے. During each of those command performances, I would smile respectfully and move my head back and forth in rhythm as if I really enjoyed this junk. جنک یعنی بیٹی بابا کے زمانے کے میوزک کو جنک یعنی گندگی کہتے ہیں، فضول، پھالتو. And after my own performance was over, my own performance یعنی سر ہلانے کو کہتے ہیں. I would pat my father on the knee, say thank you dad. اور میں اپنی بابا سے کیا کہوں کہ شکر ہے میں نے آپ کی موسیقی سن لی ہے، بہت زبردست تھی. And tell him I had something important to do. یعنی چھٹکارا یا ٹالنے کے لیے بہانہ بناؤں گی. اچھا پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہر ایک حکمیہ گانے کے دوران میں نہایت احترام کے ساتھ مسکراتا تھا اور ایسے انداز میں سر آگے پیچھے ہلاتا تھا کہ گویا میں نے واقعی اس قدیم موسیقی سے لطف اٹھایا. اور میرا اپنا کام ختم ہونے کے بعد میں اپنے والد کے گھٹنے کو تبکی دے کر کہتا تھا شکریہ ڈیڈ، اور اسے بتاتا تھا کہ مجھے کوئی ضروری کام کرنا ہے. That something important of course was to get away from that music. بے شک وہ ضروری کام اس موسیقی سے دور بھاگنا تھا. And then I would go upstairs and wonder how I could negotiate these walks past the living room and out of the house without having my father use his Philco to damage my brain. بے شک وہ ضروری کام اس موسیقی سے دور بھاگنا تھا. میں اوپر منزل پر جاتا تھا اور اس بات پر سوچ بچار کرتا تھا کہ میں کس طرح کمرے سے اور گھر سے باہر جاؤں اور میرا والد اپنے پلکوں سے میرا دماغ خراب نہ کرے. For a while I considered putting a ladder against my window, but it also would have let a burglar in. کچھ دیر کے لیے میں نے اپنی کھڑکی سے ایک سیڑھی لگانے پر بھی غور کیا، لیکن یہ تو نقبزن کو آنے کا موقع فراہم کرے گا. برگلر ڈاکو، نقبزن جو گھر میں گھس جاتا ہے. Had a burglar made it into my room, he would have had a wonderful time hearing Sonny Rollins, John Coltrane, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Thelonious Monk, Bud Powell and Philly Jones. یہ اس کی بیٹی کے زمانے کے موسیقار ہے. وہ کہتے کہ اگر برگلر یعنی ڈاکو آ بھی جائے تو وہ زبردست فیل کرے گا. اگر کوئی نقبزن میرے کمرے میں داخل بھی ہو جائے تو وہ سونی رولٹر، جان کولٹرین، ڈیزی گلیپسی، مائلز ڈیوس، تھیلونیوس مونک، بٹ پاول اور فیلی جو جونز کو سن کر لطف اٹھائے گا. He would have been able to hear them right through any sky mask because I always played them at top volume. وہ اس قابل ہوگا کہ وہ ایک اسکی ماسک کے ذریعے اسے سنے کیونکہ میں ہمیشہ اسے بلند آواز سے بجاتا تھا.
The greatest advantage of top volume was that I could not hear the grown-ups when they came in to tell me to turn that noise down. बुलंद आवाज का सबसे बड़ा फायदा ये था कि मैं बड़ों को नहीं सुन सकता था जब वो मुझे बताने के लिए आते थे कि शोर को जरा कम कर दो. From time to time my father would come by, kick the door open and then stand there under the assault of the music. वक्तन फ़वक्तन मेरा वालिद आकर ज़ोर से दरवाजे को खोलते थे और वहाँ मौसीकी के शदीद हमले में खड़े होते थे. यानी मेरी मौसीकी इतनी तेज़ होती थी जैसे उस पर किसी चीज़ ने हमला किया हो. असॉल्ट हमले को बोलते हैं. He had the look of a sailor standing on deck in a typhoon. वो एक मलाह की तरह दिखाई देते थे जो शदीद समंदरी तूफान में जहाज के अर्श पर खड़ा हो. डेक जो कश्ती का सबसे पहला वाला हिस्सा होता है. And then his lips would start to move. और फिर वो बोलना शुरू करता था. I could not hear him, but I did not have to, for he was sending an ancient message to turn the noise down. मैं उसे सुन नहीं सकता था और सुनना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो वही पुराना पैगाम देते थे कि शोर को कम कर दो, यानी आवाज़ को कम कर दो. I then would turn the sound down about halfway, moving him to say, "Turn it down." I said. I would then turn the dial to the 3/4 point and he would say, "More," giving him more. I would say, "Dad, it's off." यानी बाबा मुझे क्या कहेंगे कि और कम कर दे और कम कर दे. मैं वैसे कहूँगा कि बस ये तो तकरीबन ऑफ ही हो गया है. और फिर बाबा कहेंगे कि मैं तो ये चाहता भी तो मैं यही हूँ. फिर मैं आवाज़ को तकरीबन निसफ तक कम कर देता था और उसे ये कहने पर मजबूर करता था कि मैंने कहा कि आवाज़ को कम कर दो. फिर मैं डायल को 1/3 दर्जे पर ले आता था और वो फिर कहते कि और कम कर दो और मैं उसके मानते हुए कहता था कि डैड मैंने उसे ऑफ कर दिया. और वो कहा करते थे यही तो मैं चाहता हूँ. Music has changed so drastically since the days when I first heard the wonders of John Coltrane and Bud Powell. मौसीकी उस ज़माने से बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है जब मैंने पहली दफ़ा जॉन कॉल्ट्रेन और बिड पावल की हैरान कुन मौसीकी को सुना. Today, a guitar is a major appliance whose volume guarantees that the teenager playing it will never be aware of the start of World War III. आज गिटार ही वाहिद आला है जिसकी आवाज़ ज़मानत देती है कि वो नौजवान जो इसे बजा रहा हो उसे तीसरी जंग अज़ीम के शुरू होने का पता नहीं चलेगा. This teenager will merely see the explosions and will probably think that they are a part of a publicity campaign for a new English group called the Armageddon. ये नौजवान महज धमाकों को सुनेगा और शायद वो ये सोचेगा कि नई अंग्रेज़ी ग्रुप के इश्तिहारी मुहिम का एक हिस्सा है जिसे जंग अज़ीम कहते हैं. आर्मेजेडन जो तीसरी जंग अज़ीम होगी. I know I do not sound hip talking like this, but no matter how he talks, a father cannot sound hip to his children. मैं जानता हूँ कि मैं जिद्दत पसंद दिखाई नहीं देता, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे बोलता है. एक बाप अपने बच्चों के लिए जिद्दत पसंद नहीं हो सकता. He can give high fives until his palms bleed. He can say, "Chill it down," so much that he sounds like a short order cook, but the father will still be a man who lost all his hipness at the age of 23. वो इंतहाई हद तक उनके हाँ में हाँ मिलाता है. वो पंजा देते हैं यहाँ तक कि उनकी हथेलियों से खून निकलता. वो उन्हें जब भी कुछ कहता है तो उसकी आवाज़ बच्चों के लिए एक बावर्ची की आवाज़ की तरह होता है. लेकिन बाप फिर भी ऐसा फ़र्द होगा जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी जिद्दत खो दी.
The day he started paying rent, اس دن سے جب اس نے گھر کا کرایہ ادا کرنا شروع کیا. یعنی گھر کا کرایہ یعنی ذمہ دار شخص دیتا ہے. یعنی جب وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے تو بچوں کے لیے پھر اپنا بابا پھر جدت پسند یعنی جدید نہیں لگتا، ماڈرن نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے زمانے کی باتیں ہیں، آج کل زمانہ بدل گیا ہے. بچے اپنی والدین کو اس طرح کہتے ہیں. Anything that you like, if you are a father, cannot possibly be something your kids like too. So it cannot possibly be hip. کوئی بھی چیز جو تمہیں پسند ہے اگر تم ایک باپ ہو، ممکن طور پر ایسی چیز نہیں ہو سکتی جسے تمہارے بچے بھی پسند کریں. So it cannot possibly be hip. You know what would be the end of rock music. اس لیے ممکن حد تک جدید نہیں ہو سکتی ہے. تم جانتے ہو کہ پرانی موسیقی کا انجام کیا ہوگا. If enough parents suddenly started to like it. اگر کافی والدین اچانک اسے پسند کرنا شروع کر دیں. The volume of that noise is my own fault. Of course. اس شور کی آواز بے شک میری اپنی غلطی تھی. No one made me buy that complex stereo system for my disabled, hungry darling. کسی نے بھی مجھے وہ پیچیدہ 2 سپیکروں والا نظام اپنی بچی کے لیے خریدنے پر مجبور نہیں کیا تھا. The day I went into the electronic store to see the equipment, those 2 Box 95S and Bowie twin triple hitter treble whooper speakers and double-headed action did not seem too much for a 20 by 15 bedroom as long as there was no bed. اس دن میں الیکٹرانکس کی دکان اس آلے کو دیکھنے گیا. وہ 2 باکس 95 یعنی یہ ماڈل نمبر ہے، بووی ٹوین ٹرپل ہیٹر ٹریبل اوپر سپیکرز یعنی 20 بائی 15 کمرہ یعنی جس کی 20 بائی 15 سائز اس کمرے کے لیے بڑے تھے جب تک اس میں بیڈ نہ ہو. تو آج کا لیسن آج تک کافی ہے. کل انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.